دوسرا صاحب بتائیے گا بایو سیکورٹی جو پولٹری فارم پر ہوتی ہے آپ کی نظر میں یہ کتنی اہم ہوتی ہے؟ ڈیلی سپرے کرنا یا یونیفارم وغیرہ چینج کرنا، بایو سیکورٹی میں تمام چیزیں میں آ آپ جاتی کو ہیں. بتاتا ہوں، دیکھیں بایو سیکیورٹی کے بغیر کوئی بھی فارمنگ نہیں چل سکتی. صحیح. کرونا یہ جو بیماری ہے اس کے دوران ساری دنیا کو بایو سیکیورٹی کا اندازہ ہو گیا. صحیح. لوگوں نے کیا، ایسے ہی اس سے پہلے لوگ نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، جو کمرشل پولٹری فارمنگ ہے اس کے لیے بایو سیکیورٹی اتنی ہی اہم ہے جتنا فارم ہے. بایو سیکیورٹی کے بغیر آپ کا پروجیکٹ نہیں چل سکتا، یہ بالکل پڑھی لکھی بات ہے. صحیح ہے. بایو سیکیورٹی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کنسیپشول بایو سیکیورٹی جی کہ اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں اور اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ مجھے اس پروجیکٹ کے لیے بایو سیکیورٹی چاہیے جی تو پھر آپ فزیکل کریں گے. دوسری ہے فزیکل بایو سیکیورٹی. جی اگر کنسیپشول بایو سیکیورٹی نہیں ہے تو آپ فزیکل بایو سیکیورٹی کریں گے ہی نہیں. صحیح. جب آپ تسلیم کر لیتے ہیں ذہنی طور پہ کہ مجھے بایو سیکیورٹی کے اصولوں پہ عمل کرنا ہے، جی پھر فزیکل بایو سیکیورٹی میں سب سے ضروری ہے کہ آپ کا فارم دوسرے فارم سے دور ہو. جی. یہ اس کا جیوگرافیکل فاصلہ ہو گیا، صحیح. فارم ٹو فارم. جی. پھر یہ ہے کہ آپ کے فارم کے ارد گرد باؤنڈری وال ہو، جی. آپ نے دوسری پاپولیشن سے اس کو سیپریٹ کر لیا. صحیح. پھر آپ کی جو باؤنڈری وال ہے اس میں داخلے کا اور اخراج کا ایک راستہ ہو. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ جب اس فارم میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ بندوبست کیا ہو ایک واش روم کا، ایک چینج اوور کا، جس میں ضرورت کے مطابق آپ اس کے اپنے جو باہر کے جو کپڑے ہیں وہ آف کر دیں، شوز آف کر دیں، آپ ہینڈ واش کر لیں. اور اگر آپ بیماری کے فارم سے آ رہے ہیں تو پھر آپ پراپر واش لے کر جو نئی یونیفارم ہے جو پراپر ہر موسم کے مطابق جی تو وہ چینج کر کے آپ چلے جائیں تو آپ کا بایو سیکیورٹی کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا. بایو سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ بایو سیکیورٹی، بایو مین لائف، جی جراثیم سے آپ نے سیکیورٹی دینی ہے اپنی پولٹری کو جی. کے پروجیکٹ کو. جی. ایک سورس ہے انسان، چاہے وہ فارمر ہے، چاہے وہ سپروائزر ہے، چاہے ڈاکٹر ہے یا کوئی وزٹر ہے جی. ٹیکنیکل، آپ نے اس کے ذریعے سے نہیں آنے دینا. جی. باؤنڈری وال بنا لی. جی. دوسرا سورس ہے کوئی مشینری ہے، جی. گاڑی ہے، جی. ٹرانسپورٹیشن کی چیزیں ہیں، آپ نے وہ نہیں آنے دینی. پھر تیسرا ہے پرندے ہیں. مین چیز جس والے سپروائزر کہتے ہیں کہ آپ پرندوں کو کیسے روکیں گے. اچھا دیکھیں، میں فارم سے اگر جاتا ہوں جی تو آپ مجھے چینج اوور کروا کے لے جائیں. جی. میں نے پچھلے دنوں ایک فارمر سے کہا کہ جی میں چینج اوور کر کے آیا ہوں، آپ کے فارم پہ جو کوے اور بگلے بیٹھے ہوئے ہیں ہاں جی. انہوں نے تو چینج نہیں کیا. صحیح بات ہے. دیکھیں بایو سیکیورٹی میں پرندوں کو اپنے فارم کی حدود سے باہر رکھنا فارمر کی ڈیوٹی ہے. یہ فارمر کا پروجیکٹ ہے، یہ 3 سے 6 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. پرندوں کو دور رکھنا فارمر کی ڈیوٹی ہے، سپروائزر کی نہیں. جی سپروائزر کا کام پروڈکشن سپروائزر ہے. جی فارمر کا وہ پروجیکٹ ہے، اس کا نقصان اور نفع فارمر کو ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کا سیکیورٹی گارڈ ہو اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی گن، کوئی بھی میئر وہ لے جی. جس سے پرندوں کو باؤنڈری وال کی حدود میں نہ آنے دیا جائے. جی اگر آپ کے فارم پہ فری پرندے آ رہے ہیں، جو آج کل آپ کو تقریباً ٹھنڈے موسم میں آپ کو ہر فارم پہ سفید رنگ کے بگلے بیٹھے ہوئے ملیں گے، ہاں جی. جو اندر سے چھوٹے چھوٹے کیڑے نکل رہے ہوتے ہیں ہاؤس سے، ان کو کھا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی. اور فارم کے باہر کوے بیٹھے ہوتے ہیں، اور فارم کے باہر جو چڑیاں ہیں موٹی وہ بیٹھی ہوتی ہیں. جی. یہ بیماری کو پھیلانے میں 90% کردار ان کا ہے. یہ مین کیریئر ہوتے ہیں. مین کیریئر ہے. میں اس لیے کہ جو کوے ہیں یہ دانہ دنکا کے ساتھ گوشت کھاتا ہے کوا. جی جو فارمر مورٹیلٹی باہر روڈ پہ، نہر پہ یا کھڈوں میں یا فصل میں پھینک آتے ہیں، اس مورٹیلٹی کو کوا ضرور کھاتا ہے. جی اب کوا جب کھاتا ہے تو کوے کی ایک فطرت ہے کہ وہ پانی والی جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہے. ایسے ہی ہے. ایک تو ڈائریکٹ وہ آپ کے فارم پہ آ گیا، جی اس نے بیٹھیں کی، اس نے ایک دوسرے سے ملا، ان بیٹھوں میں وائرس اور بیکٹیریا زندہ رہتا ہے. جی وہ جو بیٹھے ہیں فارم کے باہر، جو ہاؤس کی جو باہر جو ہے، جی جی اس پہ آپ کا عملہ چل کے جا رہا ہے، آپ کے ذریعے وہ اندر جا رہے ہیں. ایسے ہی. اچھا
دوسرا بگلے کیا کرتے ہیں؟ بگلا پانی میں جا کے نہاتا ہے، جی کوا پانی میں جا کے اس چھپڑی میں، چاہے وہ نہر ہے، وہ سیم ہے، وہ نالا ہے، وہ جو بھی آپ کے پانی کا ریزروائر ہے، کوا اور بگلا آپ کو سیم جگہ پہ ملے گا۔ جی ایک پرندہ چھوٹا، ہم اس کو پنجابی میں لالی کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا اردو میں اس کا نام شارک بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ ملتے جلتا پرندہ، وہ بھی پانی میں ہوتی ہے، جی اور وہ آپ کے فارم کی جو بنیرے ہیں، جو آپ کی باؤنڈری ہے، اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیماری جو آپ کے پانی کے سورس میں مورٹیلٹی سے آئی، جی اس بیماری کو لے کے پرندے وہاں پہ ڈائریکٹلی پہنچ گئے، اور آپ اپنے لوگوں کے کپڑے اور شوز چینج کروا رہے ہیں، سورس تو وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے پھر؟ اس کے لیے دیکھیں صاف سی بات ہے، اس کے لیے ہر فارمر ذاتی طور پہ تگ و دو کرے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ڈسپوزل پٹ، صحیح، بایو سیکورٹی ڈسپوزل پٹ بنانے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ صحیح، فارمر کہتے ہیں جی جاؤ مورٹیلٹی سوٹاؤ کما دے، جی مورٹیلٹی سوٹاؤ نیرج، بھائی آپ نے کس کے پاس پھینکی ہے؟ باہر گیدڑ کھائیں گے، مڑ کے پھر آپ کے پاس لائیں گے، ایسے ہی ہے، باہر کتے کھائیں گے، مڑ کے پھر آپ کے پاس آئیں گے، جی باہر کوے پرندے کھائیں گے، مڑ کے پھر آپ کے پاس لائیں گے۔ آپ بیماری اپنے فارم سے دور پھینک رہے ہو، جی وہ دوسرے فارم پہ جا رہی ہے، اس کی مورٹیلٹی ہوگی۔ جی ایک تو ہر فارمر کے لیے لازمی ہے کہ اگر وہ کروڑوں روپے لگا کے فارم بنا رہے ہیں تو چند ہزار روپے لا کے یا لاکھ روپے لگا کے وہ ڈسپوزل پٹ بنائے، وہ 8 فٹ چوڑا، 12 سے 14 16 فٹ لمبا، دیواریں پکی ہو پلستر، فرش کچا ہو، اس کے اوپر وہ جو سلیب ہے ڈال کے ڈھکن لگا کے جی باہر سے پلستر ہو تاکہ ایئر نہ گزرے اس میں سے، کبھی سمیل نہیں آئے گی۔ صحیح، میں نے 16 سال ہی چلوائی ہیں لوگوں سے، جی اور آپ اس کی مورٹیلٹی، آپ کے جو بھی پرندے مرتے ہیں اس میں پھینک دیں، 2 سال اس کو کچھ نہیں ہوتا، زیادہ کرتے ہیں آپ اس میں چونا ڈال دیں، یا آپ کبھی ایسا ایشو ہو زیادہ ہو تو آپ اس میں سلفیورک ایسڈ اپنی نگرانی میں ڈلوا سکتے ہیں۔ ڈسپوزل پٹ جب آپ مورٹیلٹی باہر نہیں پھینکیں گے تو آپ کے ارد گرد کے فارم کے ارد گرد پرندے نہیں آئیں گے، جی نمبر 1۔ جی نمبر 2، جو سپروائزر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ غور کرے کہ کیا اس کے فارم کے جو دیوار ہے، جہاں پہ نالی ہے، جہاں سے کیڑے چھوٹے نکل رہے ہیں، کیا واقعی کیڑے نکل رہے ہیں؟ کسی لالچ کو تو آتا ہے، ایسے ہی ایسے ہی، اس کو دور کرنا سپروائزر، چونکہ وہ قریب ترین ہوتا ہے۔ جی جی تیسرا، جو فارم کا جو کچن ہے، جی جو کچن کی ویسٹ ہے، جی اس ویسٹ کو آپ شاپر میں ڈلوا لیں، وہاں کسی ڈرم میں رکھیں، اور جب بھی آپ کی گاڑی جاتی ہے اپنے فارم سے دور اس کو پھینک دیں۔ کچن کے ویسٹ پہ کوے اور پرندے آتے ہیں، پرندوں کے لالچ کے لیے آپ کوئی بھی سورس نہ چھوڑیں۔ اس کے باوجود بھی اگر پرندے آتے ہیں جو کہ لالچ میں آتے ہیں، جی تو آپ کا چوکیدار وہاں پہ ہونا چاہیے جو ان کو اڑائے، 2 4 10 100 دفعہ بھی اڑائیں گے تو وہ اڑ جائیں گے، پھر دوبارہ نہیں آئیں گے۔ میں جب بھی کسی کو کہہ کے آتا ہوں کہ یہ پرندے اڑا دیں تو میرے سامنے کھڑے ہو کے 4 پتھر مار دیتا ہے، جب میں آ جاتا ہوں تو وہ سکون سے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، تو یہ سب سے بڑی بیماری پیدا کرنے کی وجہ جو ہے یہ ہے پرندے ہیں، بایو سیکورٹی کا یہ ایشو۔ ٹھیک ہے۔ جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں فارم پر، جو فارمر اکثر ہیں وہ سپروائزر پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے، حالانکہ جو آپ کی باتیں ہیں اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ سپروائزر کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی، ہاں اس کو پھیلانے میں مینجمنٹ کا کردار ضرور ہو سکتا ہے۔ بالکل، دیکھیں بیماری پیدا تو وہاں پہ نہیں ہوتی، جی کوئی نہ کسی ذریعے سے ٹرانسفر ہوتی ہے، جی ٹھیک ہو گیا؟ یا آپ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں جس میں سٹریس ہوتی ہے، اچھی مینجمنٹ نہیں ہے، تو جو جراثیم وہاں پہ موجود ہے جی تو وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ جی سپروائزر کا یہ کردار ہے کہ وہ اپنے فارم کے ماحول کو آئیڈیل رکھے، بک کے مطابق، نہ کہ اپنی پسند کے مطابق۔ جی معذرت کے ساتھ ہمارے سپروائزر جو ہیں وہ اپنی پسند کے مطابق جو ہے ماحول رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس میں ذاتی پسند ناپسند نہیں ہوتی، جی یہ سائنس ہے، ٹیکنیکل بزنس ہے، آرگنائز بزنس ہے، اس میں سب کو بک کے مطابق چلنا پڑتا ہے، ڈاکٹر کو بھی، فارمر کو بھی، سپروائزر کو بھی، جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو وینٹیلیشن ہے سردیوں میں کہ آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے جو بیسٹ وینٹیلیشن کے لیے، منیمم وینٹیلیشن کے لیے جو سائیکل ٹائمر ہے وہ 5 منٹ کا ہے، جی بعض جگہ پہ 10 منٹس کا ہے۔ جی تو ہمارے دوست جو
سائیکل ٹائمر جو بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں 1 منٹ آن 1.5 منٹ آن 1.5 منٹ آن 2 منٹ آن 1 منٹ آن 1 منٹ آف, میں 1.5 پکھا لایا, میں آدھا پکھا لایا, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سائنس کہاں سے آئی ہے. جی ٹھیک ہے, جب آپ ان کو فالو نہیں کرتے نتیجتاً پھر بیماریاں پیدا نہیں ہوتی, جی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں یا بیماریاں پھیل جاتی ہیں.